اس کا ایکو کم کریں۔ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان للسیئۃ ظلمۃ فی القلب، کہ گناہ سے انسان کے دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس پہ سختی آ رہی ہے، انسان کا دل نرم نہیں رہ رہا، انسان کے اندر وہ اپنے اندر ایک سکون محسوس نہیں کر رہا۔ یہ صرف کس وجہ سے کہ انسان گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اس گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی، یہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، یہ گناہوں کی وجہ ہے جو ان کے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ انسان اگر گناہوں سے بچ جائے تو اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے۔ کہا وَشِيْنًا فِي الْوَجْهِ، چہرے پہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زبان میں پھٹکار سی آ جاتی ہے، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے جو گناہ کرتا ہے، چہرے سے یہ خوبصورتی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ بعض اوقات انسان کی طالب علم کی شکل دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ آج یہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے یا نہیں آیا۔ جو انسان صبح فجر کی نماز پڑھے یا نیکی کا ایک روٹین بنایا ہوا، اس نے قرآن کی تلاوت کا، قرآن کو پڑھنے کا روٹین بنایا ہو، اس کا حال ہولیہ مختلف ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں غالباً سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھنے والوں کے چہرے پہ ایک عجب ہی رونق ہوتی ہے، ایک عجیب سا ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے حدیث پڑھی، وہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی ثم حفظها او وعاها، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کرے۔ کس کے چہرے کو؟ کہ جو سمع مقالتی، میری بات کو یعنی حدیث رسول کو سنتا ہے، ثم حفظها یا وعاها، اور اس کو معنی کے ساتھ اپنے اندر حفظ کرتا ہے، ثم اداها كما سمع، پھر اس کو جیسے اس نے سنا ہے اس کو آگے بھی ادا کرتا ہے۔ کہا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو حدیث کا علم حاصل کرتا رہے۔ نہیں، وہ چہرے کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ شینن فی الوجہ، گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل پہ تاریکی آ جاتی ہے، چہرے پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے اندر بڑی سستی آ رہی ہے، مجھے کچھ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ انسان کے ساتھ ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو شاید اس کے ساتھ پہلے نہیں ہوئی، یا ایسی ایسی بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں جس کا انسان میں لوگوں میں تصور نہیں تھا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ شوگر، کولیسٹرول، یہ بلڈ پریشر کیوں شروع ہو جاتا ہے انسان کو؟ یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، بلکہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے تم نے۔ یہ انسان کو دنیا میں جتنی بھی تکالیف ہیں یہ اس کو اپنے ہاتھ سے کمائی ملتی ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے ایک شیخ ہیں، وہ کسی کے ساتھ ایک دفعہ بائک پہ سفر کر رہے تھے، ان کو کسی نے لفٹ دی تو وہ ان کو چھوڑنے چلے گئے، تو رستے میں ان کی بائک خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جس کی بائک تھی وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب میں سالہ سال سفر کرتا ہوں، بائک کی بڑی مینٹیننس رکھتا ہوں، آج پہلی بار سال میں میری بائک خراب ہوئی۔ تو شیخ کہنے لگے کہ یہ آپ کی بائک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی مینٹیننس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور آپ کی سواری میں آ گئی۔ یہ عقیدہ اگر انسان رکھے تو انسان کے آدھے مسائل اس کے لیے آسان ہو جائیں کہ بھائی جو پریشانی جو تکلیف مجھے آئی میرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدشگونی کی، کہا کہ یہ جو ہمیں تکلیف آ رہی ہے یہ موسیٰ کی وجہ سے آیا ہے، یہ موسیٰ کا جو طائرہ موسیٰ کے بدشگون ہے اس وجہ سے ہمیں آیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ الا انما طائرکم معکم، کہ یہ ان کی بدشگونی انہی کے ساتھ ہے، انہی کے گناہوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔
تو انسان کو اگر اس دنیا میں وسعت چاہیے، آگے انہوں نے بات پوری نہیں ہوئی کہ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، گناہ کرنے سے جسم میں کمزوری آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان پھر رزق انسان کا کم ہو جاتا ہے، رزق میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ سب گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. کتنے سونے سے لکھنے کے الفاظ کے برابر ہیں یہ کہ یہ گناہ سے کیا کیا ہوتا ہے اور نیکی سے کیا کیا ہوتا ہے کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوتا ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ، دوسروں کے دل میں اس شخص کے لیے بغض، نفرت، عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے لیے کم از کم ہم اس ماحول سے ہی فائدہ اٹھا کے، اس مہینے اس رمضان سے فائدہ اٹھا کے کم از کم اپنے اندر تبدیلی لانے کا فیصلہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کون سی مصیبتیں اور کون سی پریشانیاں نہیں جھیلی. ہر آزمائش نبی علیہ السلام پر آئی. جتنے انبیاء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن شخصیتوں کو جن کو آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں. اس کا مطلب ہر چیز جو انسان کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے ضروری نہیں ہے وہ سزا ہو، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ کہ میری زندگی میں یہ تکلیف آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، کیا یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو اس کا کوئی دو ٹوک قرآن و حدیث سے جواب نہیں ملتا. لیکن علماء نے کچھ اشارتاً باتیں بتائی. کہا کہ اگر انسان کو اس تکلیف سے پہلے کوئی اپنا واضح گناہ نظر آ جائے، گناہ محسوس ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے. اور اگر واضح گناہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ آزمائش ہے. پھر کچھ علماء نے یہ بات بولی کہ سزا سے کیا ہوتا ہے کہ سزا جب انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے، اور آزمائش جب انسان کو ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ آزمائش اور سزا کا فرق ہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف آ جائیں. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. زندگی بھی برکتوں سے نواز دی جائے گی اور انسان کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا رستہ نکال دے گا. آج کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں ہم پھنسے ہوں، کسی بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں، ہمیں اس مشکل کا رستہ، مشکل سے نکلنے کا رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا. کہا جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہم مخرج، نکلنے کا رستہ بنا دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف دوڑیں. سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف اور مغفرت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات و زمین کے برابر. اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے کہ آخری جنتی کو اس دنیا کے مقابلے میں 5 گنا بڑی جنت ملی جائے گی. یہ آخری جنتی ہوگا جنت میں داخل ہوگا. آج میں اور آپ یہ 100 200 500 گز 1000 گز کے پلاٹ کمانے کے لیے زندگیاں گزار دیتے ہیں. اپنے بھائی آپس میں جھگڑے کر لیتے ہیں، رشتے تعلق توڑ دیتے ہیں. ہم اسی کی جد و جہد میں اپنی اتنی مختصر سی جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو بعض اوقات برباد کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا آخری جنتی جو ہوگا اس کو اس دنیا کے مقابلے میں 5 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 5 گنا بڑی. اور وہ جنت کے کیا احوال ہیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے بڑی واضح الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ اگر انسان نیکی کرے گا تو اس کے لیے آسمان سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. یہ دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی. لیکن اگر دین پہ چلے گا، دین کو فالو نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے. تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعونیوں یا فرعون سے کیا مکالمے ہوئے، کیا معاملات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف دو اپنے مطالبے رکھے. نمبر 1 کیا مطالبہ تھا کہ تم ایک اللہ کی بندگی کر لو، اور دوسرا بنی اسرائیل کو جو تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے ان کو آزاد کر دو. تو اس پہ پھر ان
تمام جادوگر کو جمع کیا گیا، اور ان کے چونکہ وہ اللہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے تھے ان کو، تو انہوں نے تمام جادوگر کو ایک میدان میں بلایا، اس پورے ملک کے جادوگر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اکٹھا کیا، اور پھر کیا کیا انہوں نے اکٹھا کر کے سب سے پہلے ان جو جادوگر تھے انہوں نے آنکھوں میں لوگوں کے دھوکہ ڈال کے جادو کر کے دکھایا، اور اپنی جو لاٹھیاں تھی اس سے کو چھوٹے چھوٹے سانپ بنا دیے لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ ڈال کے، یہ انہوں نے کر دیا اور وہ سمجھے ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو معاملہ تھا کرنے کو کہا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کا عصا تھا اس کو پھینکا، زمین پہ مارا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، یہ کتنا بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھتے ہی جو فرعونی تھے یا جو اس وقت کے جادوگر تھے ان کو اندازہ ہو گیا جادو اصل میں ہے کیا، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ لیجئے، انسان کوئی عمل کرے اور اس کے نتیجے میں کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہاں کوئی گرہ باندھی اور اس کے نتیجے میں کچھ ہو گیا، نہیں، یہ جنات ہوتے ہیں جن کو قابو کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ غیب کسی کو علم نہیں ہے، غیب کا، غیب کی بلبوتے پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ بات جان لیجیے، آگے بھی آیت آ رہی ہے۔ تو یہ جادوگر بھی کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ ڈالتے ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ تو وہ جادوگر جو اصل میں جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو تو نہیں کیا کہ وہ اژدہا بن کے اس نے تمام کے تمام جو چھوٹے سانپ بنے تو ان سب کو کھا لیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کرنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنا کلمہ حق ادا کر کے اللہ پہ ایمان لے آئے۔ یہ دیکھتے ہی فرعون کو بڑی تکلیف ہوئی، فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو ماننے سے انکار کر دوں، ورنہ میں کیا کروں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمت کے کاٹ دوں گا، سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں یا الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں کاٹ دوں گا، تم اس کلمے سے باز آ جاؤ، یہ جو تم نے ادا کیا ہے یا جو موسیٰ پہ ایمان لائے اس سے رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اگر مرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے، جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو زندہ رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے، مارنا تو مار لو۔ انہوں نے اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، ربنا لما جاءت ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر سب صبر اڈیل دے۔ انسان کے لیے اس بات میں سیکھنے میں کیا ہے کہ بڑی سی کو بڑی تکلیف آ جائے انسان کو کیا کرنا چاہیے، صبر مانگنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر ہم پہ انڈیل دے۔ امام شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو دعا صبر کی مانگنی چاہیے، لیکن صبر کی دعا یہ مانگنی چاہیے اللہم آتنی صبر عند البلائی۔ انسان آج اگر صبر کی دعا مانگ رہا ہے، انسان کو صرف صبر عطا کر دے۔ کیوں اللہ کو صبر نہیں مانگنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی اس پہ کوئی آزمائش کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ صبر مانگ رہے ہیں، اس کا تو آزمائش میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو چاہیے عام حالات میں جب صبر کی دعا کرے تو یہ کرے اللہم آتنی صبرا عند البلائی، اے اللہ صبر عطا کر لیکن بلا آزمائش کے وقت عطا کر، کیونکہ آزمائش مانگنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی موسیٰ کے جو ساتھ یہ فرعونیوں کے ساتھ جو ان کے جادوگر تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، پھر فرعون نے ان پر پریشانیاں عذاب کی صورتیں کرنا شروع کی، تکلیفیں دینا شروع کی، ان کے لیے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہ 7 عذاب فرعون پہ نازل کیے، فرعون اور اہل فرعون پہ، لیکن ان کی روش یہی ہوتی تھی کہ جب عذاب آتا، عذاب آتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے اللہ سے دعا کریں یہ ہم سے یہ عذاب ختم کر دے، اور پھر ہم کیا کریں گے اس عذاب کے ختم ہونے کے نتیجے میں ہم فرعونی جو یہ بنی اسرائیل ہیں جن کو ہم نے غلام بنا ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے عذاب ختم ہو جاتا، لیکن پھر جیسی عذاب ختم ہوتا ہے واپس ان کو غلام بنا لیتے اور واپس اپنی روش پہ آ جاتے۔ 7 دفعہ ایسے ہوا، اللہ نے 7 مختلف صورتوں میں طوفان، ٹڈی،
جوؤں کی صورت میں عذاب نازل کیا، لیکن پھر آخر میں کیا ہوا، ان کو پھر اپنے ملک سے نکلتے ہوئے وہی جو مشہور واقعہ ہے کہ دریا میں اہل فرعونیوں کو غرق کر دیا، اہل فرعون ڈوب گئے، اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل بن کے آزاد ہو گئے اور فلسطین کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا، وہ کیا آیا کہ جب یہ بنی اسرائیل آزادی پا کے نکل چکے تھے تو انہوں نے اپنی سرکشیوں کا آغاز کرنا شروع کیا، ان کا عقیدہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور اس عقیدے خراب ہونے کی پہلی صورت کیا تھی، یہ ہمارے لیے بھی بڑا اہم مسئلہ اس میں یہ ہے، وہ بھی عقیدے کا مسئلہ۔ قرآن نے بیان فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، جیسے ہی سمندر پار کر کے نکلے، جیسے ہی سمندر کراس کر کے ان فرعونیوں سے نجات پا کے نکلے تو یہ ایک ایسی قوم کے پاس گئے یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ ایک اپنے یا بدھ کے جا کے بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ کہا یا موسیٰ الہن کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے لیے یہ بت ہے ہمارے لیے بھی بت بنا دو، ہمارے لیے بھی الہ بنا دو۔ یہی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ دل میں صحیح سے ایسے الفاظ اپنی زبان سے اتارے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک درخت دیکھا، وہ درخت کا نام تھا ذات و انوات۔ کیا درخت کا نام تھا؟ ذات و انوات۔ اس پہ یہ غیر مسلمین یا مشرکین اپنے اسلحہ کو لٹکایا کرتے تھے اور وہاں پہ تھے اس سے۔ تو پھر انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو کہا ہمارے لیے اجعل لنا ذات و انوات کما لہم ذات و انوات، جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کی، کہا کہ تم نے تو بالکل وہی بات کی، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی آپ ایک الہ بنا دیں جیسے انہوں نے جیسے ان کے لیے الہ ہے۔ کہا انکم قوم تجہلون، تم ایک جاہل قوم ہو۔ یہاں سے مسئلہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو برکت کا باعث سمجھنا جب تک کہ وہ قرآن حدیث میں نہیں آئی ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ امام محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب التوحید میں لائے ہیں، اور چیپٹر باندھا ہے باب من تبرک بحجر او شجرہ، کہ جو کسی پتھر سے یا کسی درخت سے برکت کا حصول کا عقیدہ رکھے، یعنی کسی بھی چیز سے برکت کا حصول کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ شرک میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے کسی درخت سے برکت حاصل کرنے کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ اس کو الہ بنانے سے دے دی۔ یعنی اگر کسی چیز کو برکت کا باعث سمجھا جا رہا ہے اور وہ خود نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے یا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان نہیں فرمائی، تو پھر وہ اس کو الہ بنانا اور اس کو خدا بنانے کے برابر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں برکت کے لیے بیان کی گئی ہے وہی برکت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود کعبہ کے اندر رکھا ہوا حجر اسود بھی، اس سے بھی برکت کا حصول جائز نہیں ہے۔ یہ صرف وہ حضرت عمر کا کیا قول ہے کہ ہم تیری عبادت نہیں کرتے، میں تجھے آ کے صرف اس لیے تیرا بوسہ لیتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا۔ اسی طرح السلام کی ہم آج کل دیکھتے نا کہ نام نہاد مولوی علماء اپنی ذات سے، لوگ مزار جا کے، لوگ بڑے اپنے پیر فقیر سے جا کر ذات سے، ان کے لباس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، ان کے منہ کا جھوٹا پیتے ہیں، لوگ ان کے نہائے ہوئے پانی سے خود نہاتے ہیں بلکہ اس تک کو پی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات سے، کسی بھی ذات سے برکت کا حصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کی جماعت سب سے پہلے ابو بکر کے پاس جاتی اور ان کی ذات سے برکت لیتی۔
عمر کے پاس جاتی، عثمان کے پاس جاتی، علی کے پاس جاتی، بلال بن رباح کے پاس جاتی، انس بن مالک کے پاس جاتی، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، حضرت اماں عائشہ کے پاس جاتے، ان کے لباس، ان کے جھوٹا پیتے، ان کے بالوں سے تبرک لیتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن جب انہوں نے ان سے نہیں لیا، ہمارے لیے بھی کوئی لباس، کوئی پانی، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی ٹوپی، کوئی بھی شے ہو، اس سے نفع نقصان یا پھر برکت کا حصول جائز نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھار گھر میں ایسی چیزیں لٹکا لیتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس سے برکت ہوگی گھر میں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس کتاب میں آیا ہے؟ علماء تو یہاں تک بحث کرتے ہیں کہ قرآن اگر آپ نے گھر میں برکت کے لیے لگا لیا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ بھی قرآن کا تعویذ بن جائے گا۔ لوگ لوہے قرآن ہی گھر میں لگاتے ہیں، آیت الکرسی لکھ کے لگا دی، بھائی اس سے برکت آئے گی۔ بھائی یہ کس حدیث میں آیا کہ صرف لٹکانے سے برکت آ جائے گی؟ ہاں یہ کس، چلے یہ قرآن کا معاملہ ہے، لوگ قرآن میں بعض اوقات علماء نے اس کی جواز کی بات بتائی ہے، لیکن جو قرآن کے علاوہ ہیں لوگ آنکھیں لگاتے ہیں، وہ خاص قسم کی ایک آنکھ ہے، وہ ٹرکش آئے کا نام دیتے، وہ آنکھیں لگائی ہیں، یہ تعویذ ہے، یہ شرک ہے، عین شرک ہے، یہ انسان کے عقیدے کی غلطی ہے، بڑی شدید غلطی ہے کہ انسان گھر میں کوئی ایسی چیز لگائے جس سے نفع نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کا عقیدہ رکھے۔ تو یہی انہوں نے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی سخت اس معاملے کی تردید کی۔ اس کے بعد آگے جا کے ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا جو میں نے ابھی بتایا تھا، واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نبی علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، نبی علیہ السلام افضل الامہ، افضل البشر ہیں، نبی علیہ السلام سے بہتر، افضل، اعلی، اکرم انسان اس دنیا میں نہیں آیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو خاص اللہ کے ساتھ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو نہیں عطا کی گئیں، اور ان میں سے ایک خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، قل کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے لا املک، میں مالک نہیں ہوں کسی بھی نفع نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی میں مختار کل بھی نہیں ہوں، ہر چیز کا اختیار مجھے ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں غیب کا علم رکھتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر میں اپنے لیے خیر طلب کر لیتا، خیر کو اور بڑھا لیتا۔ جبکہ ہم احادیث میں کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ہم کو غیب کا علم نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں ہوا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا ان کی وفات سے چند ہفتوں پہلے، تو نبی علیہ السلام نے علم نہیں ہوا، تکلیف محسوس گیا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام افک ہوا، اما عائشہ جس بنیاد کا افک ہوا وہ یہ کہ اما عائشہ جو ہیں وہ ایک قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آگے گئیں، قافلے کے جانے کا وقت آ گیا، قافلہ نکل پڑا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئیں۔ نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اگر غیب جانتے ہوتے تو اما عائشہ کو بٹھاتے یا ان کا انتظار کرتے۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، اما عائشہ پہ الزامات لگتے رہے، مدینہ میں ایک افک کی ہوا پھیل چکی تھی، ایک جھوٹ پھیلتا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، گھر والوں کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اما عائشہ نے کہا کہ مجھ پہ ایسا وقت آیا کہ میں 2 دن 1 رات یا 2 راتیں 1 دن مستقل روتی رہی، اتنا شدید وقت آیا مجھے لگا رو رو کے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس شدید تکلیف میں نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا اس حقیقت حال کا جب تک وحی نہیں آئی، اور اس نے اس کی تسہیح کر دی۔ ایک اور واقعہ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبریل آئے، دروازے پہ کھڑے رہے،
اندر داخل نہیں ہوئے. پوچھا جبریل آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا آپ کے گھر میں ایک کتے کا بچہ ہے اس لیے میں داخل نہیں ہو رہا. ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں ایسی چیز ہوتی ہے, جہاں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے, ہم داخل نہیں ہوتے. یا ہمارے نقطہ یہ کہ ہم گھروں سے اپنے ان جو پیٹس ہم نے پالے ہوئے کتے کی شکل میں اس کو نہ رکھیں, فرشتے نہیں آتے گھروں میں. یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نے السلام کی شخصیت کو کم کرنے میں, نبی علیہ السلام کی افضلیت کو کم کرنے میں کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی افضلیت نبی علیہ السلام کے مقام کو بڑھاتی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام بشر تھے. نبی علیہ السلام بشر ہونے کے باوجود اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے. نبی علیہ السلام انسان ہونے کے ساتھ نبی تھے, رسول تھے, اور سارے وہ کام نبی علیہ السلام جو ایک انسان کر سکتا ہے انہوں نے جو جائز تھے وہ کرے اور ناجائز تھے اس سے اپنے آپ کو بھی روکا اور دوسروں کو بھی روکا. تو یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ واضح کیا. آگے بھی اور قرآن کے پڑھنے کے آداب اور جہاد کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں, وقت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے باتیں رہ جاتی ہیں. آئندہ انشاءاللہ کل کی تاریخ میں ہم سورہ یوسف جو آج پڑھی گئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے, یہ ایک ایسا منفرد واقعہ ہے کہ جس میں انسان کی زندگی میں کس کس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز یا زندگی میں کس کس طرح اچھے برے وقت آتے ہیں اور کس کس طرح اس کا سامنا کرنا چاہیے اور کیا چیز اس میں مددگار ہوتی ہے, اس صورت نے اس کی پوری عکاسی کی ہے. سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو ہمارے آپس کی عام زندگی میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں. کوشش کریں گے چند ایسے مسائل کل آپ کے سامنے رکھیں. اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں جو سنی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان